بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمدللہ جیسے کہ سامعین جانتے ہیں یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے جس میں ہم شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص ان کی مصنفات پر جو تشریح یا جو تشریحات ہم نے منتخب کی ہیں وہ وقت حاضر کے مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ صالح الفوزان حافظ اللہ کی تشریحات ہیں، اور جو رسالہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے شرح تفسیر کلمۃ التوحید. اور پچھلی نشست میں جس مقام پر ہم رکے تھے اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ جو پرانے زمانے کے مشرک تھے وہ بھی اللہ ہی اکیلے کو خالق رازق مالک تدبیر کرنے والا مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کی عبادت میں ولیوں، صالحین کو، فرشتوں کو، پیغمبروں کو اور دیگر چیزوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، ان کو بطور اپنے اور اس خالق کے درمیان واسطہ بناتے ہوئے، شفاعت کرنے والا بناتے ہوئے، قرار دیتے ہوئے یا سفارشی قرار دیتے ہوئے. تو آج کی جو نشست ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اس سب کا جو حاصل ہے اور جو اس کا متممہ ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ جن مشرکین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کیا وہ ولیوں، صالحین کو پکارا کرتے، نیکوکاروں کو پکارا کرتے، جس طرح کے فرشتوں کو، عیسیٰ بن مریم کو، ان کی والدہ کو اور عزیر کو، اور ان کے علاوہ ولیوں کو. لیکن اس سب کے باوجود کہ وہ اللہ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ وہ اللہ کے خالق رازق اور مدبر ہونے کا اقرار کرتے، وہ کافر ٹھہرائے. اس کے بیان میں شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پرانے وقتوں کے مشرک تھے وہ سب کے سب صرف بتوں کی عبادت نہ کیا کرتے تھے، بلکہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو مختلف قسم کی معبود اپنایا کرتے. ان میں سے ایسے تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے، کچھ ایسے تھے جو نبیوں کی عبادت کرتے، کچھ ایسے تھے جو صالحین کی، نیک لوگوں کی عبادت کرتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ قتال کیا اور ان میں کوئی فرق نہ کیا، اور یہ نہیں کہا کہ میں نہیں لڑوں گا سوائے ان کے ساتھ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا جو عزیر کی یا مسیح ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں یا جو نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں کوئی فرق نہ کیا. تو یہ جو قبر پرست ہیں آج کل کے، یہ کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا ہی شرک ہے، اور اس کے علاوہ ولیوں کے ذریعے اللہ کا توسل وسیلہ اپنانا یہ شرک میں سے نہیں، کیونکہ شرک جو ہے ان کے ہاں، ان قبر پرستوں کے ہاں صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سب سے قتال کیا جو ان میں سے بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، جو مسیح بن مریم کی عبادت کرتے تھے، جو عزیر کی عبادت کرتے تھے، جو ولیوں صالح لوگوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں کوئی بھی فرق نہ کیا، کیونکہ ان میں حقیقت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، کیونکہ حقیقت میں ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اگر تم یہ جان گئے ہو تو تم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب جان لیا ہے، اور تم نے جان لیا ہے کہ
جو کوئی بھی کسی پیغمبر کو، فرشتے کو مشکل کشائی کے لیے پکارے تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ وہی کفر ہے جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا تھا۔ تو اگر مشرکوں میں سے کوئی کہنے والا یہ بات کہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق، رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ ولی صالح لوگ تو مقرب بندے ہیں اللہ کے، تو ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کی نظر و نیاز مانتے ہیں ان کے نام کی، اور ہم ان پر داخل ہوتے ہیں ان کی مدد طلب کرنے کے لیے، اور اس سب کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفاعت چاہتے ہیں، ان کے ذریعے اور ان کے مقام کے ذریعے، ورنہ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ اکیلا وہی خالق، رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، تو پھر ہم اسے یہ کہیں گے کہ تمہارا جو یہ کلام ہے یہ ابو جہل اور اس جیسوں کا مذہب ہے، تمہاری یہ جو بات ہے یہ ابو جہل اور اس جیسوں کا مذہب ہے۔ اس شق کو بیان کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ یہاں پر شیخ جو ہیں وہ علماء اور عوام دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی دونوں کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں، اور جو معنی ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر نخواہ، تو اس کا عام لوگوں کی زبان میں مطلب ہے کہ کسی کو فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پکارنا۔ تو وہ شخص جو ولی اور صالحین کو پکارنے کو شرک نہیں مانتا، اس کی نفی کرتا ہے، اس سے یہ کہا جائے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان سے مراد، ان کو پکارنے سے مراد اللہ کا وسیلہ حاصل کرنا ہے، تو اس سے ہم یہ کہیں گے تمہاری یہ بات جو ہے یہ ابو جہل اور ابو لہب اور اس جیسے جو مشرکین تھے یہ ان کا مذہب ہے، کیونکہ وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی رزق نہیں دیتا، کوئی زندگی نہیں دیتا، کوئی تدبیر نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اور ہم یہ جو معبودات ہیں ان کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں سورۃ یونس میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں دوسروں کی اللہ کے علاوہ جو تو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو مزید مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں تو وہ عیسیٰ، عزیر، فرشتوں، ولی صالح لوگوں کو پکارتے ہیں، جس سے ان کی مراد وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے سورۃ الزمر میں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور وہ جو اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں اپنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم ان کی، ولیوں کی، جن کو ہم نے اپنے ولی بنا لیا ہے، ہم ان کی عبادت، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سوائے کہ یہ ہمیں قریب لے آئیں اللہ کے۔ تو ان کا بھی مقصد شفاعت کا تھا، جو آج کل کے قبر پرستوں نے مقصد بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی وہی آیت پھر یہاں پر شیخ ذکر کرتے ہیں سورۃ یونس کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ تو اس کے بیان میں شارح حافظہ اللہ فرماتے ہیں تو جو پرانے مشرک تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کے وسیلہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان کا وسیلہ کرنے والے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو
ولی ہیں، یہ جو صالح لوگ ہیں جن کو ہم نے ولی اولیاء بنایا ہوا ہے، کہ یہ اللہ کے ساتھ مخلوق میں شمار ہے، یہ اللہ کے ساتھ رزق دینے میں شمار ہے، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں ہماری. اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اور یہ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، یعنی اللہ اتنا عظیم ہے کہ ہم گنہگار اس تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے، تو یہ جو ولی صالح نیک لوگ ہیں یہ ہمارا ذریعہ ہے اس عظیم ہستی تک. یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کا عقیدہ تھا. تو مزید مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، تو اگر تم اس پہ غور و فکر کرو صحیح طریقے سے تو تم یہ جان لو گے کہ جو کافر تھے وہ گواہی دیا کرتے تھے اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی توحید و ربوبیت کی گواہی دیا کرتے تھے کہ وہ متفرد ہے، یعنی کہ وہ فرد ہے، اکیلا ہے تخلیق کرنے میں، پیدا کرنے میں، بنانے میں، ایجاد کرنے میں، رزق عطا کرنے میں، اس پوری کائنات کی تدبیر اسے چلانے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عیسیٰ، فرشتوں، ولیوں کو مدد رسائی کے لیے پکارا کرتے تھے. اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا اس سے؟ کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کریں ان کے ذریعے، اور وہ ان کی سفارش پیش کریں اللہ کے ہاں. تو تم یہ جان لو گے کہ کفار میں سے ایسے بھی ہیں، خاص کر کے جو عیسائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دن و رات عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دن و رات عبادت کرتے ہیں اور دنیا میں زہد اپناتے ہیں اور اپنے مال سے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں جو کچھ ان کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگوں سے علیحدہ ہو کے تنہا زندگیاں گزارتے ہیں، جس طرح ان کے پادری، ان کی جو ننز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شادی بھی نہیں کرتے، کہ انہیں ڈر ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ بن مریم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے اپنی سفارش کروائیں، اس سے اپنے گناہوں کو پاک کروائیں. تو یہ سارا ان کا دین ہے، سارے کا سارا یہ ان کا دین ہے. تو شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں، ان کے جو رہبان ہوتے ہیں، تو وہ دن و رات عبادت کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم وہی اللہ ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تینوں میں سے تیسرا ہے، اور وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے. تو ان کی مثال آج کل کے قبر پرستوں جیسی ہی ہے، ان عیسائیوں کی مثال بھی آج کل کے قبر پرستوں جیسی ہی ہے. پھر مصنف رحمہ اللہ مزید آگے فرماتے ہیں، اور اس سب کے باوجود ایسا جو شخص ہے، یعنی کہ جو روتا ہے، دھوتا ہے، عبادت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زہد اپناتا ہے دنیا میں، شادی چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے علیحدگی اپناتا ہے، اس سب کے باوجود ایسا جو شخص ہے وہ کافر ہوتا ہے اور وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے جو اس نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اور دیگر ولیوں کے بارے میں اپنا رکھا ہے. وہ انہیں پکارتا ہے، ان کے نام پر ذبح کرتا ہے، ان کے نام پر نظریں چڑھاتا ہے. تو اس سے تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اسلام کی حقیقی صفت کیا ہے جس کے ذریعے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف بلایا تھا. اور تمہیں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس سے ناآشنا ہیں، وہ اس سے جاہل ہیں، اور تمہیں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ، کہ اسلام
ایک عجیب و غریب چیز کی طرح اس کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی لوگوں کی نظروں میں، مشرکین کی نظر میں، اور وہ پھر سے عجیب و غریب ہو کر رہ جائے گا جس طرح کے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں انہوں نے اسلام کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی طرف بلایا، اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف بلایا اور ہر قسم کی شرک سے روکا، تو لوگوں نے تعجب کھایا، یہ کس طرح کی دعوت ہے اس کی؟ کیا یہ چاہتا ہے ہم اپنے باپ و اجداد کے طریقوں کو، ان کے بتوں کو جن کو وہ پوجتے آئے ہیں، جن پہ چڑھاوے چڑھاتے آئے ہیں، ان سب کو ترک کر دیں، ان کو ٹھکرا دیں اور صرف اللہ کی عبادت کرے؟ تو عجیب و غریب چیز تھی۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب فتح المکہ کا وقت آیا، مکہ فتح ہوا اور اسلام کا گہوارہ بنا، اور پھر مکہ مدینہ جو ہے وہاں سے اسلام کی دعوت پوری جزیرہ عرب تک پہنچی، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کے حدود تک، کہ اسلام پھر عجیب و غریب نہ رہا، لوگ آشنا ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا اسلام کی دعوت کیا ہے، کہ وہ توحید کی دعوت ہے، شرک سے آگاہ کرنے کی دعوت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے یہ اسلام یوں ہی ہو جائے گا، اور حقیقتاً صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج کل کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان عشاق رسول اپنے آپ کو باور کروائیں گے، کہ آپ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سنائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی شرک سے آگاہ کیا اپنی امت کو، ہر قسم کی شرک کو ٹھکرایا، اور ان آیات کو پڑھیں گے جو واضح ہیں، جن میں کوئی شک نہیں، تو وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کو کوسیں گے، بلکہ آپ کو گستاخ ٹھہرائیں گے کہ آپ ولیوں کے گستاخ ہیں، آپ کے پیغمبروں کے گستاخ ہیں، جبکہ آپ پیغمبروں اور ولیوں کی دعوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس میں کوئی نبی، فرشتہ، ولی، صالح کوئی شریک نہیں، لیکن وہ حیرت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، جس طرح اس وقت کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت نہیں کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ وہ دور لوٹ آیا ہے کہ حقیقی اسلام عجیب و غریب ہو کر رہ گیا، اور جو لوگوں نے اسلام گھڑ لیا ہے اس کو حقیقت سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، واللہ المستعان۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، اور اس کی سند میں کچھ مقال ہے محدثین کے درمیان، لیکن عموماً محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس کے بیان میں شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں تو جو صحیح اسلام ہے آج ہمارے زمانے میں وہ عجیب و غریب ہو کر رہ گئے، لیکن جہاں تک وہ دعوے والا اسلام ہے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگوں نے گھڑا ہوا ہے، تو اکثر جو مسلمان ہیں آج کے دور میں، اور ان کی تعداد 1 بلین سے بھی زیادہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ بلین کو؟ خرب؟ ارب، 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، بلکہ اب تو تقریباً 2 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہ رسالہ شیخ نے کئی سال، 15 سال 18 سال پہلے شیخ نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تو سوچیں مسلمان اس وقت ان کی تعداد تقریباً 1 ارب کم و پیش تھی، اور اب کم و پیش 2 ارب ہو چکی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جو صحیح اسلام ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عجیب و غریب ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ 1 ارب لوگ، اور ہمارے دور کے حساب سے 2 ارب لوگ، اگر ان کا اسلام صحیح ہوتا، شیخ فرماتے ہیں، تو ان کے سامنے دنیا میں کوئی کھڑا نہ ہو سکتا، تو ان کے سامنے دنیا میں کوئی کھڑا نہ ہو سکتا، کیونکہ یہود جو ہے، جو کہ بندروں اور خنزیروں کے بھائی ہیں، جن پر اللہ نے ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اب وہ مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر غلبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں جب جنگ بدر ہوئی، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد تھی
310 اور کچھ 310 اور کچھ 13 یا 14. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو جو صحابہ جو تھے اس وقت بنسبت کرۂ ارض کے رہنے والوں کے کتنے تھے وہ، یعنی زمین میں جتنے لوگ تھے صحابہ صرف وہی مسلمان تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، کوئی اور مسلمان نہیں تھا. بنسبت سارے لوگ اس وقت جو دنیا میں موجود تھے ان کی نسبت صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے بر اعظم فتح کیے اور قیصر اور کسریٰ کی بادشاہیں ان کے سامنے گر پڑی اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تھے جو صحیح اسلام پر تھے، وہ اسلام نہیں جو دعوے کی بنا پر تھا. تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ سے ڈرو اے میرے بھائیوں، اور تمہارے دین کا جو اصل ہے اس سے مضبوطی سے تھام لو، اس کی اول سے اور اس کے آخر سے، اور اس کا جو اساس، اس کی جو بنیاد، اور اس دین کی جو چوٹی ہے، اس کا جو سر ہے، وہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو اس کا معنی، اس کا مفہوم جان لو اور اس سے محبت کرو اور اس کے اہل سے محبت کرو، یعنی اہل توحید سے محبت کرو اور ان کو اپنے بھائی بنا لو چاہے وہ کتنے ہی دور کیوں نہ رہتے ہوں. اور جو طاغوت ہیں، جو جھوٹے معبودات ہیں، ان کو ٹھکراؤ، ان کا کفر کرو اور ان سے دشمنی اپناؤ اور ان سے بغض رکھو، اور ان سے بھی بغض رکھو جو ان طاغوتوں سے محبت کرتا ہے یا ان کی وجہ سے بحث کرتا ہے یا ان کی تکفیر نہیں کرتا یا یہ کہتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ان معاملات سے، یا یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے مکلف نہیں بنایا ان معاملات کا. تو وہ جھوٹا ہے، وہ اس سب کہنے میں جھوٹا ہے اور اللہ پر بہتان باندھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مکلف بنایا ہے اور اس پر فرض کیا ہے کہ وہ ان طاغوتوں کا کفر کرے اور ان سے براءت کا اظہار کرے، چاہے وہ لوگ اس کے اپنے بھائی اور اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. تو اے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اس سے چمٹ کے رہو، یعنی اس کلمے سے چمٹ کے رہو، تاکہ تم جب اپنے رب سے ملو تو تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہو. اور آخر میں دعا فرماتے ہیں اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، کہ اے اللہ ہمیں مسلمان وفات دینا اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس کلام کا اختتام کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت ذکر کرتے ہیں جو واضح کرتی ہے تمہارے لیے کہ مشرکوں کا جو کفر تھا، ان مشرکوں کا کفر جو ہمارے زمانے کے ہیں، ان کا کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ قتال کیا ان کے کفر سے بدتر ہے. تو شیخ صالح الفوزان اس کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو کافر ہیں ان کا جو کفر ہے وہ بنسبت پرانے مشرکوں کے کفر کے زیادہ سنگین ہے. ان کا کفر ابو جہل اور ابو لہب کے کفر سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ پرانے جو مشرک تھے وہ آسانی اور خوشحالی میں شرک کیا کرتے، اور جب تنگی اور دشواری آ جاتی تو وہ اس میں اخلاص اپناتے، یعنی اللہ اکیلے کو پکارتے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کیونکہ مشکلات سے نجات دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن جہاں تک ہمارے زمانے کے مشرکوں کا تعلق ہے تو وہ سختی میں اور مشکلات میں بڑھ چڑھ کر شرک کرتے ہیں بنسبت خوشحالی کے دور میں.
کہ جب کوئی شدت آن پڑتی ہے ان پہ، کئی تنگی آن پڑتی ہے ان پر، تو وہ اپنے باطل معبودات کو پکارتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے نصب کیے معبود کو پکارتا ہے تاکہ وہ اس کو سمندر میں غرق ہونے سے بچا لے، یا اسے فلاں فلاں کسی دشواری سے نجات دے دے۔ اور جتنی سنگینی بڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ ان کی شرک سنگین ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ پرانے زمانے کے مشرکوں سے اپنی شرک میں بدترین ہے اور اللہ کی پناہ طلب ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں، اس پہ اپنے رسالے کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ الاسراء میں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب انہیں کوئی نقصان چھوتا ہے سمندر میں تو جن کو وہ پکارتے ہیں وہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ تو جب اللہ انہیں خشکی پر نجات دیتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور انسان کتنا ہی کفر کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا کہ جب ان کو کوئی مشکل چھوتی، یعنی ان کو کوئی مشکل پیش آتی، تو وہ اپنے جتنے بھی ان کے ولی، پیر، شیخ، مشائخ، جو بھی ان کے معبودات ہوتے، تو وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پکارتے اور اس میں سے کسی کی بھی استغاثت نہ کرتے، بلکہ اللہ وحدہ کو خالص بجا لاتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور اس وحدہ سے ہی مدد طلب کرتے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا تو پھر سے وہ شرک کرنے لگتے۔ تو تم دیکھ لو کہ جو مشرک ہیں ہمارے زمانے کے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، اور ان مشرکوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اہل علم میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی علماء کے طبقے میں سے شمار ہوتے ہیں، عامت الناس، جاہل طبقہ نہیں، جو علماء میں سے بھی شمار ہوتے ہیں۔ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنے زمانے کا آپ کے سامنے تصور پیش کر رہے ہیں کہ آپ پائیں گے کہ ان میں زہد پایا جاتا ہے، ان میں عبادت میں جد و جہد پایا جاتا ہے، اور بکثرت عبادت پائی جاتی ہے ایسے لوگوں میں۔ جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں، جیسے کہ معروف کو، یا عبد القادر جیلانی کو، یا ان سے بھی زیادہ جلیل القدر لوگ جس طرح کے زید ابن الخطاب کو یا زبیر ابن عوام کو، یا ان سے بھی زیادہ جلیل القدر شخصیات کو جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہم اللہ سے ہی شکایت کرتے ہیں ان کے معاملے کی۔ اور اس سب سے زیادہ سنگین یہ ہے، اور اس سے سب سے زیادہ بڑی بلا والی چیز یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی مدد رسائی طلب کرتے ہیں، ایسے طاغوتوں سے جو خود کافر تھے، جو خود مرتد تھے، جس طرح کے شمسان اور ادریس، جس کو کہا جاتا تھا الاشقر، اور یوسف، اور ان جیسے لوگ، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بیان میں شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں معروف کا جو ذکر ہوا ہے کہ جس کو وہ پکارتے تھے، اس کا نام تھا معروف الکرخی، اور یہ صوفیوں کے، عراق کے علاقے کے صوفیوں کے معروف ولیوں پیروں میں سے ہوا کرتا تھا، اور جو قبر پرست ہیں وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عبد القادر الجیلانی جو ہے وہ تو ایک جلیل القدر ائمہ حنابلہ کے ائمہ میں سے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو حنبلی علماء کے ائمہ میں سے جلیل القدر اور پرانے ائمہ میں سے تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کے تعلق سے بہت سے غلط عقیدے باندھ لیے کہ وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہ نقصان دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے ان کی قبر پر قبہ بنایا، اور جو صوفی لوگ تھے انہوں نے
ان کو بطور اپنا امام بنا لیا، اور انہوں نے اپنا طریقہ ایجاد کیا جس کا نام انہوں نے رکھا قادریہ. یعنی جن کو آپ سنتے ہیں فلاں قادری ہے، قادریہ طریقہ ہے، یہ شیخ عبد القادر الجیلانی کے نام پر ہے کہ ان کی طرف یہ صوفی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا شیخ عبد القادر الجیلانی کی تعلیمات سے، ان کی کتب سے، ان کی میراث سے کوئی لینا دینا نہیں. شیخ عبد القادر الجیلانی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے صحیح العقیدہ علماء میں سے تھے، اور ان کی صحیح عقیدے پر وفات ہوئی، اور وہ بری ہیں ان کی جتنی بھی یہ تصوف جو انہوں نے ان کے نام پر کھڑا کیا ہے، اور طریقت، اور جو کوئی بھی شرک اور خرافات یہ کرتے ہیں ان کے نام پر. اور اسی طرح شیخ عبد القادر الجیلانی جو ہیں وہ معروف تھے اپنی نیکوکاری کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے، اپنی علم اور تقوی کی وجہ سے، اور وہ امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے ان کے کبار اصحاب میں سے تھے، یعنی ان کے کبار فقہاء میں سے تھے. اور ان کی اس تعلق سے ایک معروف کتاب بھی ہے الغنیہ، یعنی الغنیۃ الطالبین معروف کتاب ہے. اور زید ابن الخطاب جن کا ذکر شیخ الاسلام نے یہاں پر کیا، جن کو ان کے زمانے کے لوگ پکارا کرتے تھے، جن کی خبر پہ جایا کرتے تھے، وہ صحابی جلیل ہیں جو کہ عمر بن خطاب کے بھائی تھے، تو ان کی خبر تھی، اس پر یہ لوگ جایا کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، یوں ہی پکارتے جس طرح ہمارے زمانے کے لوگ پکارتے ہیں آج. اور ان کی وفات یمامہ میں ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کو دفن کیا گیا. تو لوگوں نے بعد میں اس پر قبہ بنا دیا. تو جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آئے، ان کی دعوت پھیلی اور اس علاقے میں آئے، تو انہوں نے اس قبے کو مسمار کیا، اس کو توڑا، اور وہ اب قائم نہیں، اور وہ اب آج تک قائم نہیں ہو سکا، والحمدللہ شیخ فرماتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ کبھی بھی قائم نہ ہوگا. اور اسی طرح زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ جو صحابی جلیل تھے، ان کی بھی قبر پر اسی طرح لوگ جایا کرتے تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں، اس پر بھی قبہ بنا ہوا تھا. اور یہ ان کا خاص لقب تھا ان صحابی جلیل کا، حواری الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یعنی اس کا قریبی شاگرد، سب سے قریبی. تو انہوں نے زبیر ابن عوام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے. اور یہ جو اولیاء اور صحابہ تھے، ان کی قبروں پر جا کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی عبادت پر صرف اکتفا نہیں کی، بلکہ لوگ ان کے علاوہ، یعنی یہ تو صحیح شخصیات تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی اس عقیدے کو لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت نہیں دی تھی. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کی قبروں پر قبے بنائے اور ان کو پکارنے لگے. لیکن اس کے علاوہ لوگ ایسے لوگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے جو طاغوت ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے ولی تھے جو خود طاغوت تھے، جو کہتے تھے ہماری عبادت کرو، جو خود ان کا عقیدہ اتنا برا تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے، کچھ مرتد تھے، کچھ تو ساحر کاہن قسم کے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اباحت کے قائل تھے. اباحت کے یعنی جو حلال و حرام ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز جائز ہے. اور ایسے بھی جو حلولی تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ خالق مخلوق میں حلول کر گیا ہے، جس طرح کے حلاج، جس طرح کے ابن عربی، دیگر جتنے بھی سارے تھے، یہ حلولی تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی اوامر اور نواہی کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. سنیں غور سے، یہ جو لوگ ہیں جن کی عبادت، جن کو ولی پیر مانا جاتا تھا، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے جو بھی اوامر، احکام کو اور نواہی کو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی حلال اور حرام کو ترک کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ کسی حاجت، کسی قسم کی حاجت، کسی قسم کا ضرورت مند نہیں اس قسم کی ممانعات کو اور اوامر کا. یہ تو عامت الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے صرف. جہاں تک ان کا اپنا تعلق تھا، وہ کہتے تھے ہمارے بارے میں، یعنی اپنی ذات کے بارے میں وہ کہتے تھے، تو وہ اللہ تک پہنچ چکا ہے، تو اس کو ان ساری حلال اور حرام سے والی چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تک پہنچا ہوا ہے. یہ عقائد تھے ان لوگوں کے،
اور یہ حقیقت ہے ان کی، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہے. ان کی کتابیں اگر کوئی کھولے، اور ہم یہ نہیں کہتے عامت الناس سے قطعا کہ آپ ان کی کتابیں کھولیں، ان کی کتابوں کا نام سنیں، ان کو دیکھیں، اس طرح بھاگیں جس طرح آپ ابلیس کو دیکھ کے بھاگے، جس طرح آپ دجال کو دیکھ کر بھاگے، نہ پڑھے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھتے ہیں، عقل مند اور بڑے ذہین سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان مشائخ کو غلط سمجھا گیا، یہ تو ان کو غلط ان کی تفسیر گئی ہے. کھولو ان کی کتابیں اور پڑھو، کھولو دیکھو فتوحات المکیہ کھولو، کیا کیا غلاستیں نہیں بکی ابن العربی نے. جب وہ، اور اس نے وہ کتاب کب لکھی؟ جب وہ حج کے سفر پر مکہ گیا، اور جو غلاظتیں ہیں اس کتاب میں اس طرح کی کہ جس نے رب کو پا لیا تو اس کو پھر اوامر کی اور نواہی کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ان عبادتوں کی جب اس نے اپنے رب کو پا لیا. رب تو دراصل خود اپنے آپ میں سماتا ہے، تمہارے اندر رہتا ہے، تو تم اپنے خارج کس کی عبادت کرو گے؟ اس طرح کی بدعقیدگی ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور پھر آگے اور جو نام شیخ نے فرمائے، جو اس طرح کے فاسق، فاجر، کافر اور مرتد قسم کی جو شخصیات تھی جن کو ولی پیر بنایا ہوا تھا ان علاقوں میں، ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا شمسان، ایک اور تھا جس کا نام تھا ادریس، ایک اور کا نام تھا جس کا یوسف. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں یہ اس زمانے کے طاغوت تھے ریاض کے علاقے میں، جو آج کا کیپٹل ہے سعودی عرب کا، وہاں کا جو دارالحکومت ہے ریاض کا شہر، وہاں پر ان طاغوتوں کی عبادت کی جاتی تھی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے ظہور سے پہلے تو جب شیخ آئے اور انہوں نے پھر جہاد قائم کیا اللہ کی راہ میں، اور مسلمان جو ہیں وہ ریاض کے شہر پر قابض ہوئے، غلبہ آور ہوئے، تو انہوں نے ان سارے طاغوتوں کو زائل کیا، ان کو وہاں سے ان کی وثنیات کو مٹا دیا، اور ان کے علاوہ دیگر جو کچھ بھی وہاں پر پایا جاتا تھا والحمدللہ. اور اس کے ساتھ اس رسالے کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے جو نشست ہوگی اس میں اسی رسالے کے آخر میں کچھ سوال و جواب ہیں جو شیخ صالح الفوزان سے ہوئے ہیں، اور اسی تعلق سے شیخ کی مختلف جو کتب یا ان کے جو دروس ہیں اس سے اس کتاب کے ٹاپک سے تعلق جو کچھ نقاط ہیں اہم وہ ذکر باقی رہ گیا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ رسالہ اپنے اختتام کو پہنچے گا باذن اللہ. بارک اللہ فیکم. اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور جنرل بھی ہیں. قربت یعنی وہی ایک سیاق میں آتا ہے تو دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے یقربنا الی اللہ زلفا، کہ وہ ہمیں اللہ کے ہاں، اس کے مقام کے ہاں قربت حاصل کروائیں. زہد کا یہ مطلب ہے کہ آپ دنیا سے بیزار ہو جانا، کہ ہمیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، کھانے پینے وغیرہ سے ہم نے بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، شادی بھی نہیں کرنی، ہمارا مقصد زندگی کا صرف اللہ کی عبادت ہے، روتے رہنا ہے، کپڑے پھٹ جائیں، یہ ہو جائے، بس یہ کرتی. یعنی یہ ایک زہد کی ایکسٹریم صورت ہے، لیکن زہد کی ایک معتدل پہچان بھی ہے جو انبیاء کی دعوت پائی جاتی تھی، کہ انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں گزر بسر کرتے تھے اور وہ دنیا کو اپنا مقصد نہیں بناتے تھے. مقصد ان کا آخرت ہوتی تھی، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف دعوت دینا، لیکن ساتھ ساتھ وہ دنیا کو بھی چلاتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی. تو یہ جو ہے اعتدال پسندی والا زہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات میں بہترین طریقے سے ہمیں ملتا ہے. جی جی بھائی کا اچھا سوال ہے کہ جو الوہیت میں یعنی اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں تو کیا وہ یعنی اپنے اس فعل سے ربوبیت میں بھی شرک میں ملوث ہوتے ہیں؟ علماء نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، ربوبیت میں براہ راست شرک کرتے ہیں، لیکن ان کا الوہیت میں شرک کرنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ ان کا جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے خالق، رازق، مالک، مدبر ہونے کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ پختہ نہیں ہے.
صحیح، وہ پختہ نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مشرک تھے پرانے زمانوں کے، ان کی ربوبیت، توحید ربوبیت ان کے پاس تھی، اس کا قطعاً یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ان کی توحید ربوبیت پرفیکٹ تھی. وہ بھی ناقص تھی، ناقص صورت تھی اس کی. یعنی وہ جب انٹرمیڈیٹ اس کے اوپر کال کرتے ہیں جی، کا یہ سمجھ ہے کہ وہ سمجھائیں گے اللہ کو، جو ان کا ڈیسیژن کچھ اور تھا وہ بنائیں گے کچھ اس طرح سے. نہیں ایسا تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ واسطے ہیں، یہ سفارشی ہیں، اصل میں ہم کیونکہ گنہگار لوگ ہیں، تو اللہ تو اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ذات ہے، ہم گنہگاروں کی اللہ نے کہاں سننی ہے، اور ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے دربار کو کھٹکھٹائیں. یہی عبارتیں ہوتی ہیں نا. تو یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ کیونکہ نیک ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کا ایک اسٹیشن ہے، تو اگر ہم ان کو کہیں گے کہ اے فلاں اللہ کے ہاں میری سفارش کر، تو اللہ ان کی سنے گا. تو وہ بہت ساری چیزیں جو ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں ان کا نقص یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے مشبہہ تھے. وہ بھی اللہ کو تشبیہ دیتے تھے مخلوق سے، کیونکہ ان کا تصور کیا تھا؟ دیکھیں دربار میں جو بادشاہ ہوتا ہے، اس سے تو ڈائریکٹ جا کے ہم جیسے غریب عوام الناس تو نہیں مان سکتے. دربار میں جانے کی تو کوئی اجازت بھی نہیں دیتا. ہمیں تو اس کے وزیر سے، اس کے منشی سے، اس کے جو باڈی گارڈ ہے، اس سے کوئی معاملات پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ ہماری بات اس تک پہنچاتا ہے، پھر ہمارا معاملہ حل ہوتا ہے. تو وہ اللہ کو بھی اس طرح کا بادشاہ اس کی بادشاہت میں بھی مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے. حالانکہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کیا ضرورت کسی مشیر کی، کسی منشی کی، کسی دربان کی؟ بلکہ اللہ نے تو بار بار اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اے میرے بندوں سے کہو کہ میں قریب ہوں، میں ان کی دعائیں سنوں گا، تو وہ مجھ کو پکارا کریں، مجھ پر ایمان لائیں. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہے وہ توحید ربوبیت کا قرار کرتے تھے، اس کا یہ نہیں کہ پرفیکٹلی قرار کرتے تھے. ان کی الوہیت میں جو وہ شرک کرتے تھے، وہ دلیل تھی کہ ان کی ربوبیت میں نقص تھا، وہ ربوبیت میں ناقص تھی، ان کی جو ربوبیت کا فہم تھا. ہاں، کیونکہ لازم ملزوم ہے نا، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا. نعم، اسی طرح بھائی نے صحیح فرمایا یہاں پر. کیونکہ جو اگر آپ ربوبیت پر ایمان لاتے، کہتے ہیں میں تو اللہ کو رازق مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں، مدبر مانتا ہوں، لیکن یہ تو سفارشی ہیں، آپ ان کو جو بھی نام دیں، سفارشی دیں، معبود نام دیں، جو بھی آپ ان کو نام دیں، لیکن ان کو آپ پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی ربوبیت پہ ایمان لانا آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. کیونکہ ربوبیت پہ ایمان لانا یہ واجب کرتا ہے کہ پھر آپ اگر اس کو رب مانا ہے کہ وہی زندگی موت دینے والا، وہی کائنات کو چلانے والا، کائنات کو کیا چلانے والا، کیا مطلب؟ کائنات میں تم رہتے ہو، تمہارے معاملات کائنات میں ہیں، تمہارا دن رات یہاں پر گزرتا ہے، دن رات کا اتار چڑھاؤ، تمہاری زندگی کا اتار چڑھاؤ، خوشحالی، مشکلات، آگے پیچھے، یہ سارا اتار چڑھاؤ، یہ مطلب ہے کائنات کو چلانے والا. تو جب اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر تم غیر کی طرف جا کے اس کے ذریعے اس سے کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ اس نے تو کسی کو دربان نہیں رکھا، کسی کو نہیں رکھا. اس نے کہا ہے میں تمہارا خالق ہوں، تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو. تم گناہ کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تم مغفرت کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا، اللہ نے فرمایا ہے. تو اسی لیے پچھلی جو نشست تھی اس میں شیخ نے کیا کہا تھا کہ توحید ربوبیت اور الوہیت لازم ملزوم ہے، مطلب یہ ایک دوسرے کے لیے نیسیسری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ توحید ربوبیت اور الوہیت الگ ہے، ایک نے توحید ربوبیت میں صحیح ہے، شرک نہیں کی، لہٰذا وہ مشرک نہیں، اس نے صرف الوہیت میں شرک کیا، وہ مشرک نہیں ہے. ایک میں بھی اس سے شرک ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے کو وہ افیکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹلی نہ کرے، انڈائریکٹلی وہ امپلائی کرتا ہے. نہ بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.